نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ جو صورت ہے سورۃ الحجرات، خصوصاً اس کے اندر معاشرتی مسائل، یعنی ہماری جو مسلم کمیونٹی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں یوجولی، تو ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو سورہ حجرات میں آیتیں بہت کم ہیں، 18 آیتیں ہیں بس اس سورت کے اندر، بہت ہی چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایسے جامع اصول اللہ رب العزت نے پرووائڈ کیے ہیں کہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر کیا حق ہونا چاہیے، اور کس طرح ہم ہماری ایک معاشرے کو مضبوط اور سیکیور اور امن والا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے متعلق آج ہم جو ہے مسلمانوں کے حقوق اور آداب کیا ہونے چاہیے، ایک کامن مسلم ایز اے مسلم اس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیویجول مسلم کے، وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے قریبی رشتہ دار پھر پڑوسی ان کے حقوق دیکھ لیے، اب ایک کامن مسلم کے ہم رائٹس اور مینرز سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو بھی سیریز چل رہی ہے، جو بھی ہم پڑھا رہے ہیں، یہ باضابطہ حقوق کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کو درست کرنے کی تربیت ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ رمضان کا یہ ایک مہینہ، یہ آپ کے اخلاق کو درست کرنے کا، گڈ کیریکٹرز آپ کے اندر بلڈ کرنے کا، یا پھر آپ کے کیریکٹرز اگر اچھے ہیں تو اس کو نرشمنٹ کرنے کا بہترین کیمپ کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو بالکل مس نہ کریں۔ ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں یا میرے بھائی کے اخلاق اچھے ہو جائیں، تو یہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی یہ کورس کروائیں۔ آئیے چلیے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چند ایک فضائل میں بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر کیا حق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احادیث کریمہ میں بعض روایتوں میں جو ہے 4 حقوق بیان کیے گئے، بعض میں 6 بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ رینڈملی جب جب ضرورت پڑتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حقوق کو بیان کرتے رہتے تھے۔ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا جہاں پر غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے، اسلامک مورل کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو پھر وہاں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مسلم کیا رائٹ ہونا چاہیے اس کو جو ہے بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ 35 پوائنٹس میں نے جمع کیے ہوئے ہیں یہاں پر، لیکن یہ موسٹ کامنلی جو احادیث میں اور قرآن میں ظاہر طور سے آئے ہیں، تو یہ میں نے سامنے جمع کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک جامع حدیث حضرت سیدنا نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ باہمی محبت اور رحم دلی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح ہے، سنگل باڈی کی طرح۔ جب جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی باڈی کے کسی پارٹ کو جو ہے پین محسوس ہوتا ہے، تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی ہم ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی اور غم دونوں کو فیل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایک ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ایک مومن بھائی کے درمیان کریٹ کر دیا ہے، اور یہ ریلیشن کیا تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو آپ کو بھی اس تکلیف کا احساس ہو، آپ اس کو فیل کریں، یعنی آپ کو برداشت نہ ہو کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے اور میں سکون میں رہوں۔ اس طرح تو یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے اندر بہت سارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہے، پیروں میں سوجن آ گئی ہوئی ہے، تو لیکن تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے۔
ठीक है, सर से पैर तक आदमी जो है तड़पने लग जाता है, नींद नहीं आती। उसी तरह सिर्फ आपका कोई एक दांत जो है दुखने लग जाए, एक दांत में आपको तकलीफ हो, तो सर से लेकर पैर तक आप बिल्कुल उसकी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बुखार भी चढ़ती है, और तड़प की वजह से रात भर नींद नहीं आती बेचैनी की वजह से। हालांकि दांत तो जिस्म का एक छोटा सा अज़ू है, छोटा पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पूरा का पूरा जिस्म उसको फील कर रहा होता है। इसी तरह मुसलमान होता है कि किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ में देख नहीं सकता। कितनी प्यारी हदीस है, और कितनी बेहतरीन तरीके से आका अलैहिस्सलाम ने एक समराइज कर दिया कि मुसलमान मुसलमान के साथ कैसे होना चाहिए। ठीक है, ये कल्बी ताल्लुक है, ये एक हार्ट रिलेशन है उसका, कल्बी ताल्लुक है, दिली ताल्लुक है उसका। हजरत सैयदना अबू मूसा मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बअदुहु बअदा। यानी मोमिन मोमिन के लिए इमारत की मिसल है। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल दी, पहले जिस्म की मिसाल दी, अब एक बिल्डिंग की एग्जांपल दे रहे हैं। फरमाया जिसका बाज हिस्सा बाज को मजबूत करता है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी होती है, जैसे कि उसका बेस, उसका पाया होता है, उसी तरह उसके पिलर्स होते हैं, या उसकी रूफ छत होती है जो कंक्रीट की बनाते हैं उसका। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो पूरी बिल्डिंग को मेंटेन करती है, पूरी बिल्डिंग को मजबूती प्रोवाइड करती है, और उसको जो है डैमेज होने से बचाती है। ठीक है, स्टेबल रखती है। तो उसी तरह मुसलमानों में भी बाज मुसलमान ऐसे होते हैं जो दूसरे मुसलमानों की खैरख्वाही करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो हर मुसलमान को चाहिए कि दूसरे मुसलमान को सपोर्ट करे, यानी अच्छाई के मामले में सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये मुसलमान का पहला हक है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ठीक है ना, और अपने कौल और फेल से कभी भी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हजरत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नमियों पर एक किस्म की खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। खारिश मतलब जो इचिंग होती है, इचिंग की जो बीमारी होती है, खुजलाना। ठीक है, तो जहन्नमियों के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला उनके ऊपर खारिश की बीमारी डाल देगा, जिसकी वजह से वो अपने बदनों को खुजाएंगे, अपनी बॉडी को खुजाएंगे, और इतनी जोर जोर से खुजाएंगे यहाँ तक कि उनमें से गोश्त भी झड़ जाएगा और हड्डी नजर आने लग जाएगी। जब हड्डी जाहिर होगी तो निदा की जाएगी, ऐ फुला, ऐ शख्स, क्या तुझे उसकी वजह से तकलीफ हो रही है? तो वो कहेगा हाँ बहुत तकलीफ हो रही है। तो मुनादी कहेगा ये उसका बदला है जो तुम मुसलमानों को दुनिया में तकलीफ दिया करते थे। अंदाजा लगाए, जब इंसान दुनिया में रहकर मुसलमानों को तकलीफ देगा, कयामत में अल्लाह उसके जिस्म में ऐसी खारिश पैदा करेगा, वो खिरोच खिरोच कर अपने बॉडी को नोच नोच कर उसका गोश्त निकालेगा और हड्डियां नजर आ जाएंगी। और फिर आप उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी एक पिंपल आ जाता है, स्क्रैच हो जाता है, तो आदमी कितना ज्यादा तकलीफ महसूस करता है, वहां तो गोश्त भी नोच डालेगा इंसान। ठीक है। तो ये जो है अहादीस से हमें पता चला। अब तरतीबवार चलते हैं, वरना फिर वक्त में हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, रिवायतें दरमियान में आती जाएंगी, तो मैं बताता जाऊंगा हर एक की दलील उसके ऊपर। सबसे पहला, जहां तक मुमकिन हो नफा पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने भाई को नफा पहुंचा सकता हो वो नफा पहुंचाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात जामिया कलिमात होते हैं, यानी कि अल्फाज थोड़े होते हैं और माना बहुत ही गहरा डीप मीनिंग होता है। इसे कहते हैं जवामिउल कलिम का मोजिजा। ठीक है ना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजिजा अता फरमाया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कि अल्फाज कम अल्फाज में आका अलैहि सल्लम बड़ी बात कर जाते हैं। अब आपने फरमाया, जो कोई मुसलमान भाई किसी दूसरे मोमिन भाई को अगर बेनिफिट पहुंचा सकता है, नफा पहुंचा सकता है, तो पहुंचाए। अब ये बेनिफिट पहुंचाना किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप फाइनेंशियली उसको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको फिजिकली, उसको किसी हेल्प की जरूरत है
تو आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, या फिर आप उसको जो है साइकोलॉजिकली उसको कोई परेशानी है, जहनी परेशानी है, तो आप उसकी दिलजोई करके उसको जो है उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, उसका गम हल्का कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई सोशली परेशानी में है तो आप जो है अपने उसको सोशली सपोर्ट कर सकते हैं किसी मामले में जहां कहीं वो मुश्किल में फंसा हुआ। तो गर्ज ये कि नफा पहुंचाने की सूरतें कुछ भी हो सकती हैं, बेनिफिट आप किसी भी फॉर्म में पहुंचा सकते हैं। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपसे मुमकिन हो कि किसी भी तरीके का आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जिसे आप बेनिफिट कैसे पहुंचाएंगे, आप देखें कि अपने अंदर क्वालिटी क्या है, आपके पास कौन सी नियामत अल्लाह ताला ने ज्यादा रखी हुई है जिसकी वजह से दूसरों को फायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया, तो आप इस इल्म का इस्तेमाल करते हुए किस तरह लोगों को नफा पहुंचा सकते हैं, अपने मुसलमान भाइयों की किस तरह तालीम व तरबियत कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करें। किसी के अखलाक अच्छे हैं तो वो जो है माशरे में फैली हुई अखलाकी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें। सोशल सर्विस में आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स वगैरह जैसे मिनाजुल कुरान करता है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह जो भी आप जो है सोशल बेनिफिट के तौर पर मुसलमानों को पहुंचा सकते हैं नफा, आप उस फॉर्म में उसको नफा पहुंचा दें जो भी आपके पास है, ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अच्छी बात करें, क्योंकि अच्छी बात करना सदका है, ठीक है। भलाई और खुदा तरसी के कामों में एक दूसरे की मदद करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में, सूरह माइदा की आयत है, वतआविनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो। यानी भलाई का काम कोई इनिशिएटिव लेता है अच्छे काम का, तो आप उसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें, उसको डीमोटिवेट ना करें। बाज़ औक़ात एक आदमी खानदान का होता है, कोई अच्छा काम करने की इब्तिदा करता है और फैमिली के दूसरे लोग उसको सप्रेस करते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि तू ही बड़ा आ गया, अब जो है पूरे कौम में रिवोल्यूशन लाएगा या इनकलाब लाएगा। एक शख्स भी इनकलाब ला सकता है, लेकिन आप उसे डिमोटिवेट ना करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते ना, आप उसको सपोर्ट तो करें, कम से कम उसकी तारीफ करें और उसको मोटिवेट करें, ठीक है ना। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जब भी आप देखें कोई मुसलमान नेकी के काम में लगा हुआ है तो आप उसका हाथ बटाएं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मस्जिद तामीर कर रहा है, ठीक है, तो आप भी नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप हेल्प कर रहे हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच करें जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा होता है, ठीक है। तो आप उनको अगर नेकी की दावत देंगे और वो नेक अमल आपकी वजह से करेंगे तो आपको भी वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा कि वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रुपया भी नहीं है, लेकिन आपने किसी एक शख्स को, अमीर आदमी को कह दिया जो गलत गफलत बरतता था, उससे कहा कि भाई मुसलमानों के हेल्प के लिए ये हॉस्पिटल तामीर हो रहा है, या स्कूल तामीर हो रहा है, या मस्जिद तामीर हो रही है, आप उसमें थोड़ा सा आप डोनेट कर दें, मदद कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा, मुसलमानों का फायदा होगा। अब वह आदमी जो है उसके लिए बड़ा आदमी, उसके लिए चंद पैसे कोई बड़ी बात नहीं रखती। अब उसने उठा के समझो 10,000 दे दिए और उसने खैरात सदका कर दिया, आपको नहीं दिया, उसने मस्जिद में दे दिए, ठीक है। अब उसने 10,000 खर्च किया तो उसको भी सवाब मिला खर्च करने का, लेकिन आपको भी वो 10,000 मस्जिद में लगाने का आपको सवाब मिला। हालांकि आपने बस, अच्छा आपको एक सवाब नहीं, आपको दो सवाब मिले। यानी कि आपको एक सवाब तो वो जो नेकी उसने की उसका, क्योंकि आपने दूसरा, आपने उसको नेकी की रहनुमाई की, उस तक खैर की बात पहुंचाई और उसको जो है नेकी के काम पर जो है आमादा किया, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, तो आपको दुगना सवाब मिल रहा है, ठीक है। तो नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए, ठीक है। चाहे भलाई दिखने में वो काम छोटा ही क्यों ना हो दिखता हो, लेकिन आप उसमें उसकी हेल्प किया करें, ठीक है। किसी का जहन अच्छा है, स्टडीज में अच्छा है, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो फेलो फ्रेंड्स होते हैं स्कूल के कॉलेज के, जो वीक होते हैं, जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, आप उनको लें, स्टडीज में उनकी हेल्प करें, उनको टीच करें, तालीम में उसको हेल्प करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो कमजोरियां दूर हो जाएंगी, और आपके सिखाने की वजह से अगर वो तालीम हासिल करके जॉब वगैरह करता है, जिंदगी भर हलाल कमाएगा, तो आपको जो इसको सवाब मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुसलमानों का हक है कि खुदा तरसी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करें। उसी तरह मुसलमान की मदद से हाथ रोककर उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम हो तो समझ में आता है कि भाई उसकी मदद करें, लेकिन जालिम हो तो इस जालिम की कैसे मदद करेंगे हम, ठीक है, जो जुल्म कर रहा हो।
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کے حق میں جو ہے مدد کرنا ہوگا، یہی اس کی مدد ہے، سمجھے؟ تو دیکھیں مسلمان کی ہیلپ کرنے کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آدمی مسلمان اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہے مسلمان تو اگر اچھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ کریں، برا ہے تو اس کو جو ہے برائی سے روکیں، ختم، تو دونوں کے ساتھ خیر خواہی ہو گئی۔ اسی طرح نصیحت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے، جب وہ تجھ سے نصیحت خیر خواہی طلب کرے تو اس کو نصیحت کر، مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب وہ تم سے کوئی ایڈوائس مانگے کسی معاملے میں یا پھر مشورہ کرنا چاہے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، صحیح ایڈوائس دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں۔ تو کسی بھی معاملے میں جب آپ اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں یا خیر خواہی کرتے ہیں، آپ اس کے ویل وشر بنتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور صدقے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی جاب ڈھونڈ رہا ہے تو آپ اس کے لیے جاب ایڈورٹائزمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، بتاتے گئے بھائی فلاں جگہ جو ہے جاب ہے، تم وہاں جا کے اس کو اپلائی کرو، اور اگر پھر اس کو جاب لگ بھی گئی تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں بھی لگی تو بھی آپ کو اس کو جو ہے خیر کا کام بتانے کا ثواب ملے گا، سمجھے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اہم معاملے میں مشورہ طلب کرتا ہے، آپ کو اچھا دوست سمجھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے، ذرا مجھے گائیڈ کریں کہ میں نے کریئر میں کیا کرنا چاہیے، یہ کریئر گائیڈنس میں آپ ہیلپ کریں، یا پھر دواخانہ جانا چاہتا ہے، ہاسپٹل جانا چاہتا ہے، بیسٹ ہاسپٹل کون سا ہے ذرا بتائیں، یہ فیلڈ میں آنکھوں کا ڈاکٹر کون اچھا ہے ذرا آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اسکول کون سا اچھا ہے ذرا مجھے بتائیں، میرے بچے کا ایڈمیشن میں کہاں کراؤں۔ تو کسی بھی معاملے میں، وہ چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، اس میں اگر وہ مشورہ کرتا ہے، آپ سے نصیحت مانگتا ہے، تو آپ اسے نصیحت کریں، جو ہے اچھا مشورہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو مس گائیڈ کریں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح گائیڈ لائن پرووائڈ کریں، ادھوری باتیں نہ بتائیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا وقت بھی بچ جائے اور اس کا کام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس کی خیر خواہی آپ کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی اپلیکیبلٹی کو دیکھیں اور اس کا سکوپ کتنا بڑا ہے وہ دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کے اندر آتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، دوست ہو یا پڑوسی ہو، یا کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، جاہل ہو، مزدور ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کچھ بھی ہو، سارے کے سارے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر آپ مسلمان کے ناطے آپ اپنا بھلا سوچتے ہیں تو آپ کی دوسری مسلم کمیونٹی کے اندر جو بھی بیکورڈ کلاس کے ہیں، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کو لے کے، فوڈ کو لے کے، یا دوسرے اور کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ نادار ہیں، تو آپ اس کو ہیلپ کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ غریب ہوتے تو آپ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی آپ کی جو ہے مصیبت میں ہیلپ کرتا، اور جیسے کہ کسی کو قرض کی ضرورت ہے، آپ اس کو قرض حسنہ دیں، بغیر سود کے قرض حسنہ دیں، اور مدت طویل کر دیں، یعنی کہ اگر وہ نہیں دے پا رہا وقت پر، آپ اس کو جو ہے تھوڑی سی ڈھیل دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ مدت بڑھا دیں، کیونکہ جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ جب تک واپس نہیں کرتا تو اتنی اماؤنٹ ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پر، لیکن کیا آپ کی یہ استطاعت ہے کہ ہر روز 1 لاکھ روپے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ نہیں کر سکتا انسان، لیکن اگر وہی 1 لاکھ اگر کسی مسلمان کو آپ نے قرض کے طور پر دیے، ٹھیک ہے، اب جب تک وہ واپس نہیں کرتا، ہر دن آپ کو 1 لاکھ جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اتنی بڑی نیکی اور کتنی آسان نیکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس کو کیوں دوں، میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، یہ تو اپنا دنیا داری میں وہ اڑائے گا، اس طرح نہیں ہوتا، جب ضرورت ہو اس کی مدد کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا حال معلوم کریں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے، اور جس طرح بھائی ایک خاندان میں مل کر رہتے ہیں، ان کا جو گیدرنگ پلیس کون سا ہے؟ فیملی گیدرنگ پلیس ہاؤس ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے۔ اب چونکہ مسلمان بھی آپس میں بھائی ہیں تو ان کی بھی گیدرنگ کی ایک جگہ ہونا چاہیے، اور وہ مسجد ہے، تو اسی لیے جماعت کا سسٹم ہے کہ مسلمان مل کر رہیں، یہ مل کر عبادت کرنے کا کنسپٹ بتلاتا ہے کہ جب عبادت کے معاملے میں آدمی
مل کر کام کرتا ہے تو دنیا کے معاملے میں بھی آدمی مل کر کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کی مدد، یہ نہیں کہ بھائی اس کا وہ دیکھے گا میں کیوں دیکھوں گا، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہوتا یہ کہ مثال کے طور پر گھر میں اگر کوئی فرد نہیں ہوتا تو آپ پوچھتے ہیں ارے بھائی فلاں شخص کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے نا، آپ خیر خبر گیری کرتے ہیں نا اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مسجد میں جو لوگ ریگولر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی نہیں آ سکا تو آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا حال معلوم کریں، پوچھیں کہ بابا کیا ہوا ہے، آج مسجد میں نہیں دیکھے، آج فجر میں نہیں دیکھے، یا پھر آج ظہر وغیرہ میں نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا اور آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، تو اس طرح آپ خبر گیری کریں گے، جائیں گے، اس کے حالات معلوم کریں گے اور اس کی ہیلپ کرنے تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابو حثمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد یعنی سلیمان بن ابی حثمہ کو ایک دن صبح کی نماز میں نہ پایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے بازار کی جانب گئے، اور حضرت سلیمان کا جو ہے مکان، جو ان کا گھر تھا وہ مسجد اور بازار کے بیچ میں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی والدہ حضرت شفاعہ کے پاس سے گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ سلیمان آج فجر میں نظر نہیں آیا صبح کی نماز میں، وہ کہاں تھے؟ تو والدہ نے کہا کہ وہ رات بھر نفل نمازیں پڑھ میں مشغول رہا، لیکن آخر میں نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں، یعنی نفل سے افضل فرض ہوتا ہے۔ کوئی شخص عشاء پڑھ کے سویا اور فجر میں اٹھا اور فجر کی نماز پڑھی تو گویا کہ اس نے رات کا حصہ جو ہے عبادت میں گزارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ خیال رکھیں، تو نفل کی وجہ سے فرض پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ خیر، لیکن اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، امام مالک نے اس کو روایت کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مسلمین ہے، اتنے بڑے وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عام مسلمان مسجد میں نظر نہیں آ رہا تو اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمران اس وقت مسلمانوں کو لے کے کتنا سیریس ہوا کرتے تھے، ان کے ایشوز کو لے کر، اگر کوئی کمپلین لے کر نہیں بھی آیا تو صرف ایبسینٹ ہونے کی وجہ سے وہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ کہیں میرے مسلمان بھائی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی نام کا مسلمان رہ چکا ہے، مسجدیں ویران ہیں، نمازیں کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، الا ماشاء اللہ چند ایک ہیں۔ مسجدوں میں آپ دیکھیں پہلی صف بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے فجر کے موقع پر، ٹھیک ہے، رمضان کا ایک موقع ہوتا ہے لوگ آتے ہیں جمعہ میں آتے ہیں لیکن باقی نمازوں میں غائب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کی پریشانیوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے یا ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھتے تو آپ کا ملنا جلنا نیک مومن بندوں سے ہوتا رہے گا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے حال چال پوچھیں گے، جب حال چال پوچھیں گے تو پھر کسی کو پریشانی ہوگی تو وہ بتائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی کا حل کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس ہو تو وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا یا تو وہ خود آپ کی ہیلپ کے لیے آ جائے گا، لیکن آپ کو تو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے مسجد تو آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو اور جو ہر عمر کے بچوں سے لے کے بڑوں تک کے ہر شخص کو مسجد سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مسجد میں جائیں گے ریگولرلی اور کسی دن نہ ہو تبھی تو آپ کے متعلق سے پوچھا جائے، ہے نا، اگر آپ مسجد جاتے ہی نہیں ہیں تو کسی کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ شخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کا ایک ہی معیار تھا، اور وہ کہ نماز پڑھنا، جو شخص نماز پڑھتا ہم اسے مسلمان سمجھتے، جو نماز نہیں پڑھتا تو یہ کفار کی علامت تھی۔ اندازہ لگائے مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز، ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں تو کیسے خبر گیری ہوگی؟ آج کئی بار تو ایسا ہوتا ہے مسجد سے اعلان ہو رہتا ہے حضرات فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن گھر میں بیٹھ کر سننے والا بھی شخص کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص کون ہے، پہلی بار نام سنا ہے، بھائی کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ شخص ہے جو مسجدوں میں آتا نہیں، جب مر گیا تو اب اس کا اعلان جنازے کی نماز کے تعلق سے مسجد میں ہو رہا ہے، اور چونکہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں تو اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان بھائی کے ساتھ ایثار و قربانی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایثار قربان یعنی کہ اپنی جو ہے قربانی یعنی کہ سیکریفائس کرنا، ٹھیک ہے نا، اب سیکریفائس کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، چاہے آپ مال کا سیکریفائس کریں یا پھر آپ وقت کا سیکریفائس کریں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی کام ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کا دوسرا مسلمان بھائی بہت ارجنٹ
اس کو نیڈ ہے اور پریشانی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سوا پھر کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، آپ اپنے کام کو قربان کر کے اس کا کام پہلے کرتے ہو، تو یہ قربانی والا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ انہیں اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کی ضرورت کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں، ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کو سیٹ ملی ہوئی ہے، ریزرویشن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بھائی میرا دوسرا مسلمان ذرا کمزور نظر آ رہا ہے یا عمر دراز نظر آ رہا ہے یا کوئی لیڈی مسلم جو ہے برقعے میں کھڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنا حق اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے قربان کر دیا۔ تو یہ اتنا چھوٹا عمل ہمارے نظر میں ہے، لیکن اللہ کے نظر میں وہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ نے اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی قربانیاں کریں۔ یہ تو میں ایک مثال بتایا، اس طرح کے آپ کوئی اپنا ٹائم دیتا ہے تو ٹائم بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے قربانی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آفس جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں، کہیں آپ اپنی بائک پر جا رہے ہیں اور آپ کی سیٹ خالی بھی ہے، اب آپ دیکھتے ہیں راستے میں کوئی مسلمان بھائی جو ہے جانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، بس کے انتظار میں ہے یا لفٹ مانگتا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا راستہ ہے وہاں تک آپ اسے پہنچا دیں، ہو سکتا ہے کہ آگے لیفٹ میں اسے جانا ہوگا، رائٹ میں آپ کو جانا ہوگا، لیکن آپ دیکھتے ہیں بھائی مجھے جانے کو تھوڑا وقت ہے، چلے اس بیچارے کو میں تھوڑا اس تک چھوڑ کے آتا ہوں، تو آپ کی اپنی ضرورت ہے اپنے مقام پر جانے کی، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے گھر تک، اس کے جہاں بھی اس کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے قربانی دی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ اور چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو۔ ایک چیز آپ کو پسند ہے لیکن آپ اپنے بھائی کو وہ چیز دیتے ہیں، آپ افطار میں بیٹھے ہوئے، پلیٹ سجی ہوئی ہے، بڑی بڑی چھوٹی مثال دے رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے کباب کوفتے آ گئے اور آپ کو بھی کھانا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، وہ آگے اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں اور خود جو فروٹ کھا رہے ہیں۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی لیکن یہ قربانی کا جذبہ ہے، میں بتا رہا ہوں، وہ چیز آپ بھی کھا سکتے تھے، آپ کا حق تھا، آپ کے سامنے تھا، ٹھیک ہے نا، پلیٹ میں آپ کے سامنے آپ کھا سکتے، لیکن آپ نے اپنے بھائی کو توڑ کر دے دی، تو آپ نے قربانی دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں بتا رہا ہوں، یہ بھی قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھایا مارکیٹ سے بکرا لے لیا اور ذبح کر دیا، قربانی اسے نہیں کرتے، سیکریفائس کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اسی طرح بوقت ضرورت اپنے بھائی کی سفارش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جائز معاملوں میں سفارش کرنا، کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کا کام بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کو جاب لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی کے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے اچھے اسکول میں، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش کی وجہ سے کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز جو ہے ہاسپٹل کا بل کم کروا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی سفارشیں آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے سفارش کرنے کی وجہ سے کسی کو مکان مل جائے، گھر مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی اگر آپ سفارش کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا فلا تؤجروا، کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سفارش کرنے پر بھی آپ کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن ناجائز معاملوں میں سفارش آپ نہیں کر سکتے، کسی کا حق دبانے کے لیے یا کسی کا مال لوٹنے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، اور جو ہے ابھی مثال کے طور پر ایک شخص لیاقت والا ہے، قابل ہے، اسکلفل پرسن ہے، اور ایک جاب کی ایک ہی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا ایک شخص ہے لیکن اس کے اندر لیاقت اہلیت کم ہے، ایکسپیرینس کم ہے، یا ایجوکیشن اس کا یہ نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی پوزیشن تو ایک ہی ہے اور آپ کا جو ہے مینیجر کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، دونوں مسلمان ہیں، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں، جا کے کہتے کہ بھائی وہ جو کمزور ہے نا ذرا اس کو آپ جاب پر لے لو، جو اچھا اسکلفل بندہ ہے اس کو تو جاب کہیں نہ کہیں لگ جائے گی، آپ اس کو لے لو، آپ سفارش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ سفارش کرنا ناجائز ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کا حق مار رہے ہیں، اس کی سکلز، اس کے اپنے ایجوکیشن اور اس کے ایکسپیرینس کے بیسس پر وہ زیادہ حقدار تھا اس جاب کے حاصل کرنے کا، لیکن آپ غلط معاملے میں اس سفارش کر رہے ہیں دوسرے شخص کی، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، کہ جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں اور جس کی نہیں کر رہے ہیں، دونوں،
تو لیکن اس طرح یہ درست نہیں ہوتا، لیکن خیال کریں جائز معاملات میں سفارش کریں، اس کے لیے بھی علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح قسم کھانے والے مسلمان کو اپنی قسم سے بری کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمان نے کسی معاملے میں قسم کھا لی تو اب اس کی قسم نہ ٹوٹے، اس کی آپ کوشش کریں۔ مثلا کسی نے یہ قسم کھائی کہ بخدا اللہ کی قسم میں آج تجھے ضرور اپنے گھر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب اس نے یہ قسم کھا لی، اب غلطی سے کھا لی یا جان بوجھ کر کھا لی، لیکن آپ کہیں گے بھائی مجھے کام ہے، میں نہیں آتا، تو قسم کھایا، اب تیری قسم توڑ، اس کا کفارہ ادا کر، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ اپنے مسلمان کی قسم کا بھی لحاظ رکھیں، وہ آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے شدید محبت کی بنیاد پر یہ بات کہی، تو بس آپ اس کی قسم نہ ٹوٹے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، بھلے ہی آپ اس کے گھر میں نہ رکیں زیادہ دیر، بس جائیں تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے اور پھر واپس آ جائیں۔ دیکھیں شریعت کتنی پیاری ہے اور کیسے باریک احساسات اور جذبات اور فیلنگز کو جو ہے خیال رکھنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے، ذرا سا بھی ہرٹ نہ ہو سامنے والے مسلمان کو، اتنا اتنا فرمایا کہ اس کی قسم نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک قسم کھانے والے کو حانث نہ ہونے دینا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی کسی نے کسی معاملے میں قسم کھا لی، اب اس کی قسم نہ ٹوٹے بیچاری کی اور وہ حانث نہ ہو جائے، تو کوئی ایسی صورت بتا دے جس سے وہ جو ہے بات بھی پوری ہو جائے اور قسم بھی نہ ٹوٹے، اس کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسمیں کھا لی ہے اور وہ پریشانی میں آ گیا ہوا ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں، اور آج کل تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے، علماء کو فون کریں، آپ رابطے بنائیں نا، ان سے دوستیاں کریں، آپ ان سے فون کریں، بات کریں، بھائی میں نے ایسی چیز پر قسم کھا لی ہے، اب میں کیا کروں، کہیں میری قسم نہ ٹوٹ جائے، تو وہ آپ کو مشورہ دے گا اور قسم کا اگر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے تو وہ اس کے لیے رہنمائی کرے گا۔ تو قسم کھانے، کون سی قسم کھانے سے آدمی پر کفارہ لازم آتا ہے، کون سی قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا، یہ اس کی تفصیلات ہیں اور فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں علم اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو آپ مسلمانوں کا صحیح طریقے سے بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، فضلاء ہیں، مشائقین ہیں، صوفیاء ہیں، یہ لوگ علم اتنا حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پوری کتابوں کی کتابیں پڑھ ڈالنا، ساری تفسیر ختم کر لینا، حدیثوں کی کتابوں کو کھنگال ڈالنا، جیسے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں ایک اپنے بیان میں کہ میں نے اپنی نظر سے 5 لاکھ حدیثیں گزاری ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک شخص کو اتنی مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا وقت بچے اور ان کی ضروریات پوری ہوں، علمی ضروریات اور فکری ضروریات ان کی پوری ہو جائے، اس کے لیے اپنا سارا وقت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے دیکھیں ایک طرح سے مسلمانوں کا، اور صرف ایک دو مسلمان ہی، پوری امت کے مسلمانوں کے لیے ایک احسان والی بات ہو جاتی ہے یہ۔ تو ہمیں اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے، انہیں تانا وغیرہ نہیں اور کے تھیلے میں پیسے دیے 20 روپے کے بن کے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کو سلام کرنا اور اس کے سلام کا جواب دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ سے ملے تو سلام کرے۔ تو سلام کے آداب کیا ہیں یہ ہم پہلے سیشنز میں پڑھ چکے ہیں، تو اس پر ہم تفصیلی بحث نہیں کریں گے۔ اسی طرح اچھے نام سے پکارنا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے اپنے دوسرے آدمی کو اس کی آئیڈینٹی اس کے نام سے پکارتا ہے، لیکن یہ نام جو ہے آپ پیار سے پکاریں، اس کو جو ہے ذلیل کر کے نہ پکاریں، اس کے نام کو بگاڑ کر نہ پکاریں، اور یہ نوجوان بچوں میں اسکول کالج کے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اچھے اللہ رب العزت کی صفات والے نام ہوتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، اور پھر بعض اوقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر نام رکھے گئے ہوتے ہیں یا اولیاء کے ناموں پہ نام رکھے گئے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ بگاڑ کر پکاریں گے اس کا نام تو ایک تو سامنے مسلمان کے دل آزاری کرنے کا گناہ ملے گا، دوسرا اس نام کی بے ادبی کرنے کا بھی گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں تو مثالیں تو نہیں دیتا، آپ جانتے ہیں کہ ناموں کو لوگ کس طرح سے بگاڑتے ہیں، لفظ محمد کو بھی صحیح سے نہیں پکارتے، بہت گندے گندے اس کو چینجز کر دیتے ہیں، اس کے اندر بگاڑ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ابھی میں ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کسی کا نام سمجھو فہیم ہے، فہیم کا مطلب سمجھدار، عقل مند، اے فہمیا، اے فہمیا ادھر آ، یہ کس طرح دیکھیں کیسا نام بگاڑ دیا، تو سامنے والا سن کر جو ہے خوش ہوگا کہ واہ کیا اچھے نام سے مجھے پکارا، دوڑا دوڑا چلا آئے گا کیا، وہ آئے گا دوڑ کے لیکن آپ کو مارنے کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں نے ابھی کہا کہ معاشرتی مسائل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی نام، اچھا نام نہیں بگاڑ رہے تو کم از کم دوسرے ناموں سے بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی کہتے ہیں، اے چشمیش ادھر آ، یا پھر اے ٹھینے، اے بٹکے ادھر آ، ٹھیک ہے، اے کالو، اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے گناہ ہے، یاد رکھیں مسلمانوں کو اس طرح کے ناموں سے نہیں پکار سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان آپ کے قریب چھینکتا ہے تو چھینکنے والے کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کا جواب دے۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا، آپ اس کو ریمائنڈ کریں، کہیں کہ بھائی الحمدللہ کہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اس طرح کی دعا دے، ٹھیک ہے؟ تو چھینک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو چھینک نہیں آتی اس کو پاگل پن، یعنی جو ہے برین کا کوئی ایشو ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر وہ ہدیہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اگر وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو اسے رد نہ کریں۔ اور 3 ہدیے تو ایسے ہیں جسے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ 3 ہدیہ دے تو اسے منع نہ کرے۔ اس میں سے ایک عطر ہے، پرفیوم اگر کوئی خوشبو دیتا ہے آپ کو تو منع نہ کریں، دودھ کوئی آپ کو آفر کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری چیز تو میرے ذہن میں اب نہیں ہے، البتہ جو بھی ہدیہ دیتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اس کو رد نہ کریں۔ امام بخاری ادب المفرد میں فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داعی کی دعوت کو قبول کرو اور ہدیے کو رد نہ کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اسی کتاب میں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپس میں ہدیہ دیا کرو، باہمی محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کریں۔ اب ایسے نہیں کہ بڑا قیمتی گفٹ ہو، چاہے آپ کا اسکول فرینڈ ہے، آپ اس کو پین دیتے ہیں، پینسل بھی دیتے ہیں، اریزر بھی دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز، یہ بھی ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ اور جو ہدیہ آپ لیں اس ہدیے کو حقیر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، وہ اپنی حیثیت سے دے رہا ہوتا ہے، آپ اسے قبول کریں، رد نہ کریں۔ یعنی کوئی دے رہا ہے، پین دے رہا ہے آپ کو، آفر کر رہا ہے، اے نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، رکھ تو اپنے پاس، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ نہ کہیں۔ اگر چاہ کہ آپ کو وہ ضرورت نہیں، آپ لے لیں، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو دل کو نہ دکھائیں، اپنی طرف سے بھی پھر اسے ہدیہ دینے کی کوشش کرے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ بس ہدیہ لینا تو جو ہے مسلمانوں کا حق ہے، تو اب وہ ہدیے لیے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، اور کبھی اپنی جانب سے نہیں دے رہے۔ وہ ایک بار دیکھے گا، 2 بار دیکھے گا، آدمی بولے گا یہ آدمی تو لالچی لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ سے تعلقات توڑ دے۔ اس طرح نہ کرے، اپنی طرف سے بھی ہدیہ دیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ آسان مثالیں، مثال کے طور پر آپ ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بار آپ نے بل پے کر دیا، آپ نے دوسری مرتبہ بل پے کر دیا، تو اس طرح سے یہ بھی ہدیہ دینے کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ کا، کسی کو آپ نے ایک بار چائے پلا دی، کسی نے، آپ فرینڈ نے، آپ اس کو چائے پلا رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اپنی طرف سے ہدیہ دینے کی ہی صورت ہے۔ دعوت قبول کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے میں نے بتا دیا۔ آگے دیکھیں، اگر کسی معاملے میں اس کے حق میں گواہی دینے کی نوبت آئے تو گواہی کو نہ چھپانا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، گواہی کو چھپانا یہ بری چیز ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی کورٹ وغیرہ کا کیس ہو گیا، ٹھیک ہے، یا قاضی کے پاس گواہی دینے کے بعد اچھی بات آ گئی، تو اگر آپ کو معاملہ ہے کہ یہ اس معاملے میں میرا بھائی حق پر ہے، تو اس کے حق میں گواہی دینے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن واقعی آپ گواہی کے لائق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کسی کے معاملے میں، نہیں، جھوٹی گواہی دینا تو اور بھی زیادہ برا ہے، جھوٹ تو برا ہی ہوتا ہے،
ऊपर से गवाही भी झूठी हो, ये और ज्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, तो किसी मामले में टेस्टिमनी के खातिर अगर आपको मैटर में बुलाया जाता है, आप कहेंगे ये कोर्ट कचहरी के मामलात में मैं नहीं पढ़ता, उसका मामला उधर देखें। अब हो सकता है आपके एक गवाही ना देने की वजह से उसका हक जायल हो जाए, कोई इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, या कोई दूसरे जो फैमिली मैटर में जो है उसके ऊपर जुल्म व ज्यादती हो जाए। तो इस तरह ना करें। कभी ऐसा मामला हुआ, गवाही देने की नौबत आए, तो आप जो है गवाही को ना छुपाएं। मिसाल के तौर पर दो मुसलमानों में झगड़ा हो गया, एक शख्स कहता है मैंने ये बात कही है, दूसरा कहता है नहीं मैंने ये बात नहीं की। अब आप वहीं थे और आपने अच्छी तरह से सुना भी है कि उस शख्स ने वो बात कही हुई है, तो आप जो है वो गवाही दें कि हाँ मैंने बिल्कुल अपने कानों से बात सुनी है, और जो हक है उसको बताएं। ठीक है, इस तरह करना चाहिए। हर एक पर मैं चाहूँ तो मिसालें भी दे सकता था, लेकिन जो है हमारा ये कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जो है स्किप करता जा रहा हूँ, ज्यादा तफसीली वाकयात वगैरह नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। गुफ्तगू के दरमियान खामोश रहकर पूरी बात सुनना, ये भी एक हक है। ठीक है, ये अदब की बात है। भाई सामने वाला आपसे किसी मौजू पर, किसी टॉपिक पर बात कर रहा है, आप इसको डिस्टर्ब ना करें। बात बात में जो है इंटरप्ट करेंगे तो उसकी वजह से उसकी लिंक टूट जाएगी। तो आप इस तरह ना करें, पहले इत्मीनान से उसकी बात सुन लें, फिर आपको जो भी करना है, एतराजात हैं या जवाब देना है या सवाल करना है, आप बाद में बोले, लेकिन बीच में उसकी बात ना काटें, इत्मीनान से सुने। उसी तरह उलेमा कोई बात बयान कर रहे होते हैं, तो ये तो और ज्यादा अदब की बात जो हो जाती है कि दरमियान में आप गुफ्तगू ना करें, खामोशी से सुने। सच्चाई का मामला करना और खयानत ना करना, ठीक है, ये तो कॉमन रूल एप्लीकेबल है हर शख्स पर। कि हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी, तो कि सच्चाई का मामला करना और खयानत ना करना। ठीक है, जब कभी जो है कोई मामला हो जाए, आप अपने मुसलमान भाई से मिले तो उसे झूठ ना बोलें। झूठ तो वैसे भी बुरा होता है, लेकिन कभी भी किसी मामले में जो है झूठ बात ना करें। हो सकता है आपके झूठ बोलने की वजह से जो है किसी मुसलमान का हक जाया हो जाए। ठीक है, और खयानत भी नहीं करना चाहिए। खयानत दो तरह की होती है, माल में भी खयानत होती है, बात में भी खयानत होती है। अगर किसी ने आपके पास माल रखा है, रखवाया है, कोई चीज रखवाई है, ठीक है, और उसको कहता है कि भाई अपने पास संभाल के रखो, मैं जो है बाद में आकर ले लूंगा। अगर आप उसको अपने इस्तेमाल में ला लेते हैं, या तो फिर उसके अंदर कोई कमी कर देते हैं या खराबी कर देते हैं, या फिर उसे उसका माल वापस लौटाते नहीं हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगी, खयानत हो जाती है। उसी तरह किसी ने, किसी मुसलमान ने आपसे कोई राज की बात कही, ठीक है, और ये बताया कि देखो ये मेरे पर्सनल इश्यूज हैं, किसी को किसके सामने डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन आप जो है ये मामला जाकर किसी और थर्ड पर्सन को बताते हैं, तो आपने मामले में खयानत कर दी है और इसका गुनाह होगा। ठीक है, फिर किसी के सौदे पर सौदा ना करना। मिसाल के तौर पर आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक शख्स ने अभी, मिसाल के तौर पर आप कपड़े की दुकान में चले गए ईद के मौके पर, आपको एक कुर्ता पसंद आया या एक ड्रेस पसंद आ गया। अब आपने देखा कि वो मुसलमान भाई या बहन जो है वो चीज खरीद रही है, और दोनों के आपस में कीमत भी तय हो गई। ठीक है, उसने कहा चल कितने में, हाँ ये 2000 में है। अब आपको भी वो चीज पसंद आ गई है, लेकिन आप कहते हैं कि भाई उसको मत दो, 2000 में मैं तुमको 2100 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, वो चीज मुझे दे दो। अब ये सौदे पर सौदा करना कहलाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया। मोमिन मोमिन का भाई है, लिहाजा किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि उसके सौदे पर सौदा करे, और ना ये जायज है कि उसके पैगाम पर अपना पैगाम भेजे यहाँ तक कि वो छोड़ दे। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, दूसरे मुसलमान भाई की दिल आजारी हो रही है, वो हर्ट हो रहा है, उसकी फीलिंग्स, वो कह रहा है कि मैं, एक कीमत तय हो गई थी, मैं इसमें खरीदना चाह रहा था, अब आपके पास पैसे, आप पैसे करो, अब दिखा कर कहते कि भाई तू, दुकान वाला तो मुनाफा सोचेगा, लेकिन दुकानदार अगर आप हैं तो आप इसमें ख्याल रखें कि सौदे पर सौदा होने ना दें। आप कह देना भाई इसके साथ मेरा मामला हो चुका है, आपको चाहिए मैं दूसरा दे देता हूँ, लेकिन आप ये नहीं ले सकते। ठीक है ना, ताकि वो शख्स भी गुनाह से बच जाए। इस तरह करें। ये मार्केट में खुसूसन ईद की शॉपिंग के वक्त तो बहुत देखने में आता है। चीजें बाज़ औक़ात एक ही सैंपल बचा हुआ होता है, और वो ड्रेस जो है दो लोगों को पसंद आ गया होता है, अब दोनों चढ़ावड़ी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे दे दो, वो कहते हैं मुझे दे दो। तो इस तरह से ना करें, उसका मामला हो जाने दें। अगर वो छोड़ दे
ٹھیک ہے، وہ منع کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا ہوں، وہ چھوڑ دے، پھر آپ اس کو خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ سودے پر سودا نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک کی ڈیل کے اوپر دوسری ڈیل نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑے بڑے بزنس کے معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے چھوٹی مثال دی، اگر کوئی کانٹریکٹ لینے کی بات ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے اس کو کانٹریکٹ مل رہا ہے اتنے معاملے میں، آپ جو ہے پیچھے سے کچھ جو ہے سیٹنگ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ کانٹریکٹ اس سے نہ ملے مجھے مل جائے، اور آپ بولی بڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح یہ ڈیل کے اوپر ڈیل کرنا جائز نہیں، شریعت نے اسے منع کیا کہ کسی مسلمان کے نقصان کا آپ اس طرح سے سبب نہ بنے۔ اسی طرح پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجنا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک خاندان کی لڑکی ہوتی ہے اور دو مسلمان بھائی، ایک مسلمان بھائی نے کیا کر دیا، اپنے نکاح کا پیغام وہاں پر بھیج دیا، اب دوسرے کو پتا چل گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نکاح کا خواہش مند تھا، اس نے دیکھا کہ لڑکی اچھی ہے تو اس نے کیا کر دیا، اپنا بھی پیغام پیچھے سے بھیج دیا چپکے سے بغیر اس کو بتائے کہ، حالانکہ اس کو پہلے پتا نہیں تھا، فرسٹ پرسن نے اس کو سیکنڈ پرسن کو بتایا، صرف اس خاطر کہ بھائی اپنی خوشی کو شیئر کرے، ارے بھائی میں فلاں جگہ رشتہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس نے بتا اچھا معلوم پڑا فلاں لڑکی بڑی اچھی ہے، تعریفیں سنی، اب اپنا نکاح کا پیغام بھیج دیا، یا اپنے بیٹے کا جو ہے بایو ڈیٹا بنا کے بھیج دیا ادھر، اس کے ساتھ نکاح مت کرو، آپ جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کر لو، تو یہ نکاح کے پیغام پر نکاح بھیجنا یہ بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ پھر چھوڑ نہ دے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دے نہیں اب میں وہاں نکاح نہیں کر رہا، ہمارا کچھ جو ہے یہ تعلقات بن نہیں رہے ہیں، یا کفو وغیرہ کا کچھ ایشو ہو رہا ہے، تو میں نہیں کر رہا وہ رشتہ، جو ہے میں نے میرے ذہن سے نکال دیا، تو اب یہ شخص اگر خواہش مند ہے تو یہ دوسرا شخص پیغام نکاح اس پر بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی غمی اور خوشی میں شامل ہونا چاہیے، جب کبھی معاملات مسلمانوں کے جوائے اور سورو والے، تو آپ ان تمام میں کیا کریں، اس کا ساتھ دیں، سپورٹ کریں، ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوں، اور ان کی خوشیوں میں صرف شامل نہ ہو بلکہ ان کی خوشی پر خوشی کا اظہار بھی کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کو لڑکی بڑی اچھی مل گئی، پڑھی لکھی مل گئی، خوبصورت مل گئی، دیندار مل گئی، اب یہ شریک ہے، اس کے دوست اور دوسرے مسلمان بھائی سب کا منہ لٹکا ہوا ہے کہ یار بہت برا ہوا، نہیں کیا اپنے ہاتھ میں نہیں آیا، یہ دوسرے کے حق میں چلا گیا، تو اب اپنے مسلمان بھائی کے رشتے پر بھی خوش نہیں ہو رہے ہیں، شادیوں میں بھی آئے اور منہ لٹکے ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں بعضوں کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری خاندان کی لڑکی نہیں کی ادھر کی کر لی ہوئی، تو اس طرح نہیں، خوشی میں جائیں تو خوشی کا اظہار کرے، ہے نا، اس کو محسوس ہو، وہ کہ تعریف کرے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر پہ برکت نازل فرمائی، اتنا اچھا آپ کو ملا، کسی کے گھر میں پیدائش ہوئی، لڑکی پیدا ہو گئی، تو اللہ بہت افسوس کی بات ہے، خیر رہنے دو، دیکھیں گے اللہ کچھ انتظام کر دے گا آپ کا، اس طرح سے، ارے میت نہیں بھی اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے اس کی تعریف کریں، اس کو جو ہے مبارکباد پیش کریں، ہے نا، یہ نہیں کرتے۔ اور غم کا معاملہ ہے، کسی کی میت ہو رہی ہے تو غم کا اظہار بھی نہیں ہو رہا، ایک آدمی مرا ہوا ہے، جنازے کو نہلایا جا رہا ہے اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں باہر اور بیٹھ کر مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، اور ہنسنے کی زور زور سے قہقہے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ارے آپ دیکھیں غم کے ایک ماحول میں آپ آئیں، کچھ تو ڈسپلن کا لحاظ رکھیں، اپنے پرسنل جوک سنا رہے ہیں اور کچھ بھی چل رہا ہوا ہوتا ہے اپنے معاملے، بس کیسے وقت نکالنا ہوتا ہے نا کہ کسی طرح اس کو قبرستان کے گڑھے میں ڈال کر آ جائے، ٹھیک ہے، تو غم ہے، غم کا معاملہ ہے تو غم کا اظہار بھی کرے، اسی طرح اپنے بھائی کو سچا ماننا اور بلا وجہ اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے، یعنی کسی معاملے میں ایسا ہو گیا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ جو ہے معذرت چاہتا ہے، وہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا تھا، تو اس کے ایکسکیوز کو قبول کریں، بلا وجہ اس کو جھٹلائے نہیں، وہ لیٹ ہو گیا کسی معاملے آپ کہتے نہیں تو نے تو جان بوجھ کر لیٹ کیا، تو چاہتا تھا کہ مجھے انتظار کروائے، اس طرح نہیں، اس کے عذر کو مانے اور بلا وجہ اسے جھٹلائے نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے ٹائم دیا تھا کہ آفس میں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے اتنے وقت پر ایک مقام پر پہنچنا ہے، 10 بجے آنا ہے، اب وہ بندہ 9 بجے اپنے گھر سے نکلا، ٹائم پر نکلا لیکن راستے میں ٹریفک لگ گیا، پھر اس کے بعد اس کی گاڑی خراب ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن مرتے پڑتے کیسے کیسے وہ آدمی پہنچا، اب وہ 10 کا 11 ہو گیا، اب آپ کہتے کہاں تھا، تو کہنے لگے کہ راستے میں جو ہے میری گاڑی بھی خراب ہو گئی اور پھر ٹریفک بھی بہت لگ گیا تھا اور ایکسیڈنٹ بھی ہو، تو کہ بہانے کرتا ہے ہمیشہ تیرے بہانے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ایسا نہ کرے، بلا وجہ اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عیوب کی پردہ پوشی کرنا، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی مسلمان بھائی کے
غلطی کو، خامی کو، اس کے عیب کو، اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کے عیب کو چھپائے گا۔ لیکن اس میں بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے گواہی کے طور پر طلب کرے اور حقیقت کی چھان بین کر رہا ہو، انویسٹیگیٹ کر رہا ہو، تو آپ جھوٹ بات نہیں بولیں گے یعنی اس کے عیب کو نہیں چھپانا۔ کسی نے چوری کی، آپ نے نہیں نہیں اس نے چوری نہیں کی، میں تو مسلمان کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کے عیب کو چھپا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شادی کا معاملہ ہے اور پوچھتا ہے بھائی لڑکا کیسا ہے ذرا بتاؤ، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہیں گے بہت اچھا، نیک ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، ذرا بھی شراب نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، حالانکہ اس کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہوں گی، تو آپ اس کی مدد نہیں کر رہے بلکہ جو ہے اس کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی نہ دیں بلکہ اگر آپ کے سامنے کوئی عیب نظر آتا ہے تو دوسروں کے سامنے بولتے نہ پھریں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک شخص حق لاتا ہے، بولنے میں لکنت ہے، زبان میں اٹکتا ہے، تو آپ کہیں گے ارے وہ اس کو بات بھی کرتے نہیں تھے، پڑ 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 اٹکتے رہتا بیچ بیچ میں، بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں تھی آپ کو بولنے کی، تو اس کے عیب کو چھپا دیتے تو بہتر ہوتا اسی طرح آبرو ریزی کے موقع پر اس کا دفاع کرنا، جب کہیں اس کی انسلٹ ہو رہی ہو، کہیں وہ ذلیل کیا جا رہا ہو، تو آپ اس کو جو ہے ڈیفینڈ کریں، یعنی اس کو انسلٹ سے بچائیں۔ عزت اس کی اگر کہیں زائل ہو رہی ہو تو اس کو اس کی عزت جانے سے آپ اس کو بچائیں، یہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی بے عزتی کو دفع کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے یہ حق ہے کہ اس کو آگ سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ، مسند اسحاق بن راہوے کی حدیث ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان کی انسلٹ ہونے سے بچا لیں، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو سکتا ہے اس کے ایبسنس میں بات بولی جا رہی ہوگی، لیکن آپ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہیں 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 وہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ معاملہ اور ہوگا، تو آپ اس کی بے عزتی ہونے سے بچاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ایسے شخص کو آزاد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کے عیب تلاش نہ کرنا، یعنی ان جاسوسی نہیں کرنا، جھانک جھانک کے اس کے گھر پہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دیوار پر کان لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے یہاں لڑائی ہو جھگڑا ہوتی ہے تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے عموماً جو کھڑکیاں کھول لی، دروازے کھول لیے اور دیکھنے لگے کہ بتا دیکھیں تو صحیح کس معاملے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس طرح کی عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے مفتی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ان کا لقب کیوں پڑا میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون جو ہے ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور بلا اختیار کنٹرول نہیں ہوا اس کو، اور جو ہے اس کی گیس پاس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بڑی شرمندگی اس نے محسوس کی، ٹھیک ہے، کہ اتنے بڑے عالم ہیں، علامہ اللہ کے ولی ہیں، اور اس کے سامنے اس طرح کی میری حرکت ہو گئی انکنٹرولبل، تو اب جو ہے اس کی دل آزاری نہ ہو، تو حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ کہنے لگے کہ بی بی ذرا آپ زور سے بات کریں، میں اونچا سنتا ہوں، آپ ذرا زور سے مسئلہ بتائیں نا، آپ کیا سوال پوچھ رہی ہیں۔ تو تب اس کو دل کو ایسا احساس ہوا کہ اچھا شاید انہوں نے وہ آواز نہیں سنی ہوگی، اور پھر اس کی جو کیفیت گھبراہٹ اور شرمندگی تھی وہ دور ہو گئی، اور پھر اس بیسس پہ پھر اس نے مسئلہ وغیرہ دریافت کر کے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد زندگی بھر آپ جو ہے اسی طرح ہر شخص کو کہتے کہ آپ ذرا اونچا بولیں، اونچا بولیں، زیادہ تھوڑا زور سے بولیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہیں بھی وہ زندگی میں ہو سکتا سابقہ پڑے اور اس عورت کو پتا چل جائے نہیں یہ تو میرے سامنے پریٹینڈ کر رہے تھے بس، حالانکہ وہ اچھی طرح سے سنتے ہیں، تو اس عورت کے دل کو ہرٹ نہ ہو، ایک مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، تو زندگی بھر آپ نے بہراپن اختیار کر لیا، تو اسی وجہ سے ان کا نام اسم پڑ گیا، حاتم اسم، یعنی کہ حاتم بہرے۔ تو دیکھیں اتنے بڑے اللہ کے ولی، یہ صوفیات تھے، یہ ان کے اخلاق ہوا کرتے تھے، اس طرح سے جو ہے ذلت سے بچاتے تھے۔ اسی طرح امام حسن رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی مسئلہ وغیرہ بیان کر رہے ہیں، تو اسی میں کسی کی آواز آئی گیس پاس ہونے کی، اب جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی جس کا وضو ٹوٹا ہے جا کے وضو کر لے، انہوں نے اس کی پردہ پوشی کرنے کی خاطر فرمایا کہ دیکھیں آئیے چلیے میں آپ کو جو ہے وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں، چلو سب مل کر وضو کرتے ہیں
اور سب کو لے کر وضو کروایا اور بتایا دیکھو وضو ایسے کرتے ہیں. اب وہ آدمی جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس کی پردہ پوشی ہو گئی. تو اس طرح سے آپ ایسا طریقہ رویہ اختیار کریں جس سے جو ہے مسلمان انسلٹ اور گلٹ فیل نہ کرے. پھر کسی مسلمان کو حقیر بھی نہ سمجھے. جلدی جلدی میں ختم کر لیتا ہوں. کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی مسلمان بھائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہوتا. ہو سکتا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. ٹھیک ہے، ہو سکتا وہ کوئی گناہ گار ہوگا، لیکن ہو سکتا وہ زندگی کا اس کا آخری گناہ ہوگا اور یہاں سے وہ نیکیاں کرنے والا ہوگا. اور آپ جو زندگی بھر نیکی کرتے آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آپ کی آخری نیکی ہوگی اور یہاں سے آپ گناہ کرنے والے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے کسی بھی مسلمان کو چھوٹا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے ریلیشن شپ توڑنا نہیں چاہیے. اس کی غیبت نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، حسد نہ کریں، جیلسی نہ دکھائیں، بغض نہ کریں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے مقابل میں ہتھیار اسلام نہ کریں، انہیں ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں. ٹھیک ہے، تو مسلمان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح سے جو ہے ہتھیار نہیں دکھانا چاہیے. اسی طرح بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے زندگی میں جو ہے نیکیوں میں اور اسلام کی حالت میں اتنی زندگی گزاری ہے. تو بوڑھے مسلمان کی عزت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسے شخص کو مقدر کر دیتے ہیں جو اس کی عمر زیادہ ہونے کے بعد، یعنی یہ جب شخص یہ خود بوڑھا ہو جائے گا تو پھر اس کی بھی عزت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. تو اس طرح کرنا چاہیے. غائبانہ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر اس کے جنازے میں شریک ہوں، بیمار ہو تو عیادت کرنے جائیں، ملاقات کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کی تدفین کرنے کے بعد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے ابھی سوالات کیے جائیں گے، یعنی قبر کے سوالات ہونے والے ہوں گے اس سے. تو اس طرح سے ہماری دعاؤں سے دوسروں کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو جب کبھی آپ دعا کریں تو ایک دن کا حصہ تو ضرور مقرر کر لیں کہ تمام مومنین اور مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، کرم نوازی کی دعا کریں. ٹھیک ہے نا، اور رزق میں تنگی دور ہونے کی دعا کریں. تو جو بھی آپ دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں فرمائے کہ اے اللہ جو کچھ میں نے میرے لیے مانگا ہے میرے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں کو بھی وہ عطا فرما. اس طرح کا آپ جملہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو، مرنے کے بعد اس کی برائیاں بیان نہ کرو. جو اس میں اچھائیاں تھیں وہ بتائیں، جو برائیاں تھیں اس کو چھپا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختصراً میں نے آخر کا پارٹ جو ہے فاس فاس بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کبھی جب جتنی بھی زندگی ہم نے مسلمان کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں کو تو معاف فرما، اور یہاں سے آئندہ زندگی میں ہمیشہ تمام مسلمانوں کے برابر برابر حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.